دوستو، بنارس میں موجود ہیں ایک ایسے اللہ کے ولی جن کے مزار پر آج بھی کرامتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یعنی جس کو اولاد نہیں ہوتی یا جادو ٹونا میں کوئی مبتلا ہو گیا ہے تو اس درگاہ پر آنے سے اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کے صدقے تمام پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اس ولی اللہ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، RHK وائس کی جانب سے حاضر خدمت ہو ایک اور بہترین درگاہ ولاگ کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو جس ولی کامل کے بارگاہ کی زیارت کروانے والے ہیں وہ ایک عظیم بزرگ اور مداح رسول تھے، یعنی آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی نعت لکھتے کہ جس سے سامعین کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل RHK وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بنارس کے شہرت یافتہ مجذوب بزرگ حضرت حاجی محمد رحیم بخش قریشی رحمۃ اللہ علیہ غازی پور کے رہنے والے تھے۔ آپ کی ولادت 1252 ہجری میں ہوئی۔ والد ماجد کا نام حاجی حیاتی قریشی تھا۔ آپ کے کئی بھائی تھے، ان میں حضرت شاہ عنایت اللہ قریشی بلند پایہ سالک تھے۔ ان کا مزار مبارک رحیم شاہ کے مقبرے کے باہر مغربی جانب بنارس ہی میں واقع ہے۔ حضرت رحیم شاہ ظاہراً عالم تو نہ تھے، لیکن وہ ایک تعلیم یافتہ بزرگ تھے۔ فارسی زبان میں ان کی کوئی مثال نہ تھی۔ اوائل عمری میں انہوں نے اپنے والد ماجد کی نگرانی میں اپنے تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا اور معقول تعلیم و تربیت پائی۔ ابتدا میں وہ چمڑوں کی تجارت کرتے تھے اور آسودگی کے ساتھ گزر اوقات کر رہے تھے، لیکن پھر ایک روز آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ہوا یہ کہ ایک روز آپ پر ایک بزرگ کی نظر پڑ گئی، جس کے بعد آپ کا دل دنیا سے بالکل ہٹ گیا اور آپ نے ترک دنیا کا عزم کر لیا۔ یہاں تک کہ ایک روز آپ اپنے گودام کی چابی گھر پر پھینک کر غازی پور سے نکل پڑے۔ غازی پور سے نکل کر آپ اعظم گڑھ کے مشہور و معروف قصبہ یوسف آباد چڑیا کوٹ پہنچے اور وہاں شیخ الاسلام حضرت مولانا قاضی عنایت حسین عباسی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو کر علم باطل کی تکمیل میں لگ گئے۔ حضرت قاضی عنایت حسین نے انہیں ہر قسم کے مجاہدات، فقر و درویشی اور ترک لذت کی تعلیم دے کر خرقۂ خلافت اور سند و اجازت مرحمت فرمائی۔ پیر و مرشد کے انتقال کے بعد حضرت رحیم شاہ قصبہ چڑیا کوٹ سے اعظم گڑھ شہر میں چلے آئے اور محلہ جندیری فیکو دفتری کی مسجد میں ٹھہرے، جہاں اکثر ان کے دادا پیر حضرت شاہ عبدالعلیم لوہاروی رحمۃ اللہ علیہ آ کر عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ تقریباً 12 سال رحیم شاہ اعظم گڑھ میں رہے۔ حضرت رحیم شاہ اعظم گڑھ میں رہتے تھے تو کثرت کے ساتھ میلاد کی محفلوں میں ان کا وعظ ہوتا تھا۔ وہ ایک زبردست عاشق رسول تھے۔ عشق رسول اور فضائل رسول کے موضوع پر وعظ کرتے تو سامعین بالکل گم اور مدہوش ہو جاتے تھے۔ سب پر اضطراب اور بے قراری کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ لوگ آپ کا وعظ سننے کے لیے مشتاق رہتے تھے، لیکن آپ جلد وعظ کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ کہتے تھے کہ کاہے کا سنائے، سننے والا ہی کوئی نہیں۔ آپ ذکر حقانی بھی کرتے تھے۔ اس ذکر میں آپ اس مقام پر فائز تھے کہ جب آپ ذکر حقانی کرتے تو آپ کے جسم کے مختلف اعضاء الگ الگ ہو کر تسبیح و تحلیل کرنے لگتے تھے۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ کئی بار لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ کسی نے رحیم شاہ کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت رحیم شاہ کا لباس فقیرانہ ہوتا تھا۔ گیروے رنگ کا تہبند، سفید کرتا، 2 پلی ٹوپی اور معمولی سا جوتا پہنتے تھے۔ 2 گز کا رومال بھی استعمال کرتے تھے۔ ان کے پاس بستر، چادر، تکیہ وغیرہ کوئی چیز نہ تھی۔ وہ زمین پر سوتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ پان بہت کھاتے تھے، چائے بھی انہیں کافی مرغوب تھی۔ گرمی کے دنوں میں برف کا پانی بھی بہت پسند کرتے تھے۔ باطنی تربیت کی تکمیل کے بعد رحیم شاہ نے پیر و مرشد سے اجازت لے کر سیر و سیاحت بھی کی۔ اس سیاحت میں موصوف اعظم گڑھ، جون پور، غازی پور، فیض آباد، مرزا پور، چنار، چکیہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ وہ بنگال، بھاگل پور، ساسارام، بھوجی پور وغیرہ بھی گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے وطن غازی پور تشریف لائے اور وہاں مسجد رحیمیہ کی بنیاد رکھی۔ ایک زمانے تک یہ مسجد کچی تھی، پھر بعد میں پختہ بنا دی گئی۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی، صغرا بی بی،
جن کے بطن سے 2 فرزند عبدالغفار اور محمد سلیمان پیدا ہوئے۔ ان دونوں کی نسل کے لوگ آج بھی مسجد رحیمیہ سے متصل آباد ہیں۔ کچھ دن غازی پور میں رہنے کے بعد حضرت رحیم شاہ بنارس چلے آئے۔ بنارس آ کر انہوں نے پہلے ڈالبنڈی میں مسلم مسافر خانے سے متصل ایک چھوٹی سی مسجد میں قیام کیا۔ اس کے بعد لنگڑے حافظ کی مسجد میں رہنے لگے، زیادہ تر وہی نظر آتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ ان مقامات کو چھوڑ کر ایک گندے میدان میں رہنے لگے۔ اس مقام پر عوام پیشاب پاخانہ کرتے تھے اور کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، لیکن جب آپ وہاں رہنے لگے تو رفتہ رفتہ وہ مکان چمن زار اور سبزہ زار ہو گیا۔ جب تک آپ باحیات رہے وہیں رہ کر خلق خدا کو فیضیاب کرتے رہے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ کے پاس خلق خدا کا ہجوم امڑنے لگا۔ لوگ آپ کے پاس آتے رہتے تھے اور مرادیں پاتے رہتے تھے۔ بنارس میں علماء اہل سنت سے آپ کے بڑے گہرے روابط تھے۔ قطب بنارس مولانا عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ جلسوں وغیرہ میں آپ کی شرکت ہوتی رہتی تھی۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام کے ساتھ بھی آپ کو شریک اجلاس ہونے کا اتفاق ہوا۔ جلسہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہر سال گیان واپی مسجد میں منعقد ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے، اس کا انتظام اپنے وقت میں آپ ہی دیکھتے تھے۔ قطب بنارس نے یہ ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی تھی۔ اس وقت سیاسی انقلاب اپنے زور پر تھا۔ آپ سیاسی معاملات میں علماء اہل سنت کی حمایت کرتے تھے۔ ہر سال اپنے معتقدین کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے عرس میں شرکت فرماتے تھے۔ عرس کے انتظام اور انصرام میں بھی حصہ لیتے تھے۔ چنار شریف حضرت قاسم شاہ سلیمانی بابا کے عرس میں بھی شریک ہوتے تھے۔ بنارس میں اپنی خانقاہ سے متصل آپ نے ایک مسجد تعمیر کرائی جو آج بھی قائم ہے۔ حضرت رحیم شاہ کو شعر و سخن سے بھی بڑا لگاؤ تھا۔ دوران تقریر وہ مثنوی مولانا روم اور حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کے اشعار ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ خود بھی شاعر تھے اور اچھی شاعری کر لیتے تھے۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ فرمائے۔ بجز تیرے اب نیند آتی نہیں ہے، جدائی تو ایک لحظہ بھاتی نہیں ہے، بھلاؤں میں کیسے تمہیں شاہ خوبا، تیری یاد اب دل سے جاتی نہیں ہے، معطر ہو جس سے دماغ دو عالم، وہ خوشبو صبا کیوں سنگھاتی نہیں ہے۔ 7 جمادی الآخر 1348 ہجری کو بعمر 96 سال آپ کا وصال ہوا۔ تکیہ نرکٹیہ بندیا باغ میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ ہر سال بڑی دھوم دھام کے ساتھ آپ کا عرس ہوتا ہے۔ کثرت کے ساتھ لوگ شریک عرس ہوتے ہیں۔ اس موقع پر علماء کی تقاریر بھی ہوتی ہے۔ رام نگر کے راجہ رحیم شاہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ رام نگر میں رحیم شاہ کا کافی وقت گزرا، وہاں ان کی ایک خانقاہ بھی تھی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو راجہ نے چاہا کہ بابا کو اس خاص قلعے میں دفن کیا جائے، لیکن لوگوں کو رائے نہ ہوئی، اس لیے آپ کو وہاں دفن نہ کیا گیا۔ ناظرین، امید قوی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو خوب شیئر کریں اور ہمارے چینل RHQ وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔